نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بس اللہ تعالیٰ بات کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بات سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، یعنی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو اس آیت کی یعنی اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ مقرر ہیں، اور وہ جو فرشتے ہیں وہ جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ترجمے کا نا کچھ مفہوم بنتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں نا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نا لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو یہ ہم سب نے گزرنا ہے، میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ تو وہ دن آ کے رہے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو پل صراط پر راستے میں 7 جگہوں پر 7 اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی، 7 چیزوں کو چیک کیا جائے گا۔ جو شخص ان 7 اعمال میں کامل نکلے گا، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، جس کے وہ اعمال کامل اور مکمل ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور پل صراط سے گزر کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو ان 7 اعمال میں یا ان میں سے کسی ایک عمل میں فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا، اور اس کا وہ عمل اللہ نہ کرے صحیح نہیں نکلا، تو اس عمل کی سزا کو پانے کے لیے نا اس کو پھر پل صراط کے اوپر سے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب پل صراط پر سے گزرنے والے ہوں گے تو سارے انسان، جس میں کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو جو کفار اور مشرکین ہیں نا وہ تو سیدھے جہنم میں گر جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور مسلمان جب پل صراط سے گزریں گے تو جو کامل اور مکمل ایمان اور اعمال والے ہوں گے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اپنے عمل کے درجات کے حساب سے گزر جائیں گے، اور جن کے اعمال میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو ان کو کچھ وقت کے لیے نا دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا کو پا کے نا جنت میں جائیں گے۔ تو جب انسان پل صراط پر سے، جو مسلمان ہیں، جب وہ پل صراط پر سے گزریں گے نا تو سب سے پہلے جس چیز کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی وہ ہمارے اندر کے ایمان کو چیک کیا جائے گا۔ جیسے ہی مسلمان پل صراط سے گزرے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان خالص اللہ جل شانہ کے واسطے تھا یا نہیں۔ تو جن کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، وہ لوگ آسانی سے اس مرحلے کو پار کر جائیں گے، اور جن کا کلمہ صحیح نہیں ہوگا، یا وہ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، یا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوں گے، جیسا کہ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا وہ کلمہ پڑھنا شیطان کا کلمہ پڑھنا تھا۔ ان کا ایمان اور ان کا اسلام اور ان کی نماز اور ان کا جہاد وہ نمائشی تھا،
دکھانے کے لیے تھا، دل سے مسلمان نہیں تھے، لہٰذا وہ دوزخ ہی میں جائیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے زمانے میں، ہماری اس دنیا میں جو قادیانی جتنے بھی ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ معتبر نہیں، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اور نماز پڑھنے کے باوجود ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے نا وہ کافر ہوں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ پہلے مرحلے پر ہمارے آپ کے اندر کے ایمان کو سکین کیا جائے گا، ایمان ہے بھی یا نہیں ہے تو کس درجے کا ہے، اور جو مسلمان مرد عورت اس مرحلے سے پاس ہو جائے گا تو پلصراط پر جو دوسرے مرحلے پر وہ پہنچے گا تو وہاں پر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی، اور نماز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ کس کی نماز مکمل ہے اور کس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو جس مسلمان مرد عورت کی نماز اس مرحلے پر مکمل نکلے گی، اس کو وہاں سے گزرنے کی نا اجازت دے دی جائے گی، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا آدمی جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ اب کتنے بیچارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری جو نماز ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے اسے نماز کہنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہے، ہمیں جہاں اپنی نماز پڑھنے کی فکر کرنی ہے وہیں پر ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ آیا میری آپ کی نماز وہ سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ اب اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے نا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم کی نا ایک بہت چھوٹا سا ایک رسالہ سا ہے، بہت ہی آسان ہے، اس میں مردوں کی نماز کا طریقہ بھی لکھا ہے، عورتوں کی بھی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی طریقہ لکھا، اس کا نام ہے اپنی نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو خریدنا چاہیے، اور صرف ابھی جو ہے نا وہ بس دیکھ کے پی ڈی ایف سے جو ہے نا وہ گوگل سے جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لینا، یہ بھی ٹھیک ہے چلے عارضی طور پہ، لیکن پھر اس رسالے کو انسان اپنے گھر میں خرید کے رکھے تاکہ گاہے بگاہے انسان کو اپنی نماز کو سنت کے مطابق اگر اس میں کوئی چیز دیکھنی پڑے، کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اس کو انسان دیکھ لے۔ تو اسی طرح سے ایک اور مختصر سی کتاب ہے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، خواتین کا طریقہ نماز، اس میں بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے نا سلام پھیرنے تک خواتین کے لیے جو نماز کے ہر رکن کو نا سنت کے مطابق ادا کرنے کی نا کیفیت بتائی گئی ہے۔ تو مرد وہ رسالہ لے لیں اور جو خواتین ہیں وہ رسالہ لے لیں۔ تو اس لیے نماز کو بنانے کی فکر کرنا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز سے بھی چوری کر لے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی نماز سے کیسے چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کیا جائے۔ اب اس میں یہ چلیں کہہ لیتے ہیں کہ اب جو ہے نا جو نماز ہے نا اس کو صحیح کرنے کے لیے، نماز کا جو ڈھانچہ ہے، جو نماز کا پوسچر ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے نا ایک تو قومہ ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرا سجدہ ٹھیک ہونا چاہیے، تیسرا رکوع ٹھیک ہونا چاہیے، چوتھا جلسہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں اگر ہماری جو ہے نا وہ ٹھہراؤ والی ہو جائیں، سٹیبل ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو جائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نماز ظاہری اعتبار سے بڑی حد تک وہ بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے اس مرحلے پر نا نماز کی جانچ پڑتال ہوگی، اگر نماز صحیح نکلے گی تو اس کو نجات مل جائے گی، آگے گزرنے کا اس کو کہہ دیا جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے نماز صحیح نہ نکلی، ناقص نکلی، خلاف سنت نکلی، تو اس کو وہیں سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر تیسرے مرحلے پر، تیسری چیک پوسٹ پر جب انسان وہاں پہنچے گا تو وہاں پر انسان کے رمضان المبارک کے رکھے ہوئے روزوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جس شخص کے رمضان کے مہینے کے روزے صحیح نکلے، مکمل نکلے، گناہوں سے حفاظت میں نکلے، تو اس کو وہاں سے آگے گزرنے دیا جائے گا، اور جس کا روزہ ناقص ہوا، جس کا روزہ گناہوں میں ہی لتھڑا ہوا ہوگا، اس کو جو ہے نا، اور اس نے اپنے آپ کو روزے میں گناہوں سے نہیں بچایا، اعمال کا اہتمام نہیں رکھا، تو اس کو وہاں پر روک لیا جائے گا اور وہاں سے اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ تو کامل اور حقیقی روزہ وہ ہے جو انسان جب روزہ رکھ کر اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کے سارے اعضاء کو جب روزے میں بچاتا ہے نا گناہوں سے، تو وہ روزہ حقیقی روزہ بنتا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو نا اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اگلے مرحلے پر جب انسان پہنچے گا تو وہاں پر انسان کی زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی کہ زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں، پائی پائی کی زکوٰۃ نکالتے تھے یا نہیں، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد اب زکوٰۃ کی کاؤنٹنگ تو کر لی، کیلکولیشن تو ٹھیک ٹھیک کر لی کہ جتنی زکوٰۃ نکالنی بنتی ہے وہ تو ٹھیک ٹھیک فگرز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ گئے، اور ٹھیک ٹھیک فگرز آنے کے بعد ہم نے پھر اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے صحیح مصرف میں بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اس کی بھی توفیق دے بھائی۔ اور پھر جب اس سے اگلا مرحلہ ہوگا تو اس مرحلے پر جا کے انسان کے نا حج اور عمرے کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ جب اللہ جل شانہ نے حج فرض کیا تھا تو اس نے حج کیا یا نہیں، اور اگر حج کیا تو حج صحیح کیا یا نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ جل شانہ نے حج فرض کیا ہے نا تو یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس کا طریقہ سیکھیں۔ جیسے حج کرنا فرض ہے، پھر حج کو کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ حج کے واجبات کو سیکھا جائے، حج کے فرائض کو سیکھا جائے، حج سے متعلقہ سنت اعمال کو سیکھا جائے۔ پھر اسی طرح سے جو عمرہ ہے وہ اگرچہ فرض تو نہیں ہے، لیکن جب آدمی احرام باندھ کر وہاں حرم میں چلا جاتا ہے نا تو پھر عمرے کی ادائیگی نا ضروری ہو جاتی ہے، اور جب عمرے کی ادائیگی ضروری ہو گئی تو پھر اس کے فرائض اور واجبات کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے اور اب بڑھاپے کی طرف کو جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہ وضو کرنا سیکھا، نہ نماز پڑھنی سیکھی ہے، نہ روزہ سیکھا، نہ زکوٰۃ دینی سیکھی، نہ حج کرنا سیکھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال جو ہے نا وہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، کتنے تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور حج کا طریقہ بھی سیکھ کے جاتے ہیں۔ انسان وہاں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ حج کا طریقہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ایسی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ حج بھی ہوا یا نہیں، کہ دم بھی دینا پڑے گا یا نہیں۔ تو اس لیے جب انسان حج عمرے پہ جائے تو حج عمرے پہ جانے کا طریقہ علماء سے اچھی طرح سے نا سیکھ کے جائے۔ تو اس لیے ایک کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے نا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو امت کے جو امیر لوگ ہیں نا وہ حج تفریح کے لیے کریں گے۔ جو جیسے دنیا دار لوگ ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہ پیرس جا رہے ہیں، وہ یو کے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو ایسے ہی جو تھوڑا دیندار آدمی ہوگا وہ کہے گا یار ہم نے امریکہ جا کے کیا کرنا، ہم نے فلاں ملک کی سیر کر کے کیا کرنا، تو چلو بھائی ہم لوگ تو جو ہے نا وہ چلو حج کر آتے ہیں، چلو بھائی ہم لوگ عمرہ کر آتے ہیں، تو چلو بھائی اسی بہانے ذرا ریلیکسیشن بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ آرام بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت سارے جو لوگ ہیں نا بیچارے وہ اس وجہ سے بھی حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں کہ جی چلو جی مکہ مکرمہ میں اب بڑی جو تعمیر ہو رہی ہے، مدینہ منورہ میں بھی بہت ساری نئی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے،
تو چلو وہ دیکھ آئیں گے، تو جی حرم کیسا بن گیا، اس کی تعمیر کیسی ہو گئی، جی خانہ کعبہ کی تعمیر کیسی ہو رہی، اس میں کیسا کیسا پتھر لگایا گیا، اس میں کون سے اے سی لگائے گئے ہیں، اس میں کیسے کیسے جو ہے وہ پلر بنائے گئے ہیں، اور اس میں یہ لائٹیں کیسی ہیں، اور اس میں یہ فانوس کیسے ہیں، اس میں یہ قالین کیسے. وہ حج کرنے عبادت سمجھ کے تو پتہ نہیں جاتے کہ نہیں جاتے، ہاں ایک ریفریشمنٹ کے لیے ضرور جاتے ہیں کہ جی چلو جی اب دوسرے ملکوں میں کیا گھومنے جانا، گناہ کیا کرنے جانا، تو چلو حج عمرہ کر آتے ہیں. تو پھر آتا ہے کہ جو تاجر لوگ ہیں نا وہ حج کریں گے تفریح کے لیے، اور علماء حج کریں گے شہرت کے لیے، اور فقراء حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے. یہ کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ جب قیامت کا قریب آئے گا تو امت کے جو امیر لوگ ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، وہ حج کریں گے تفریح کرنے کے لیے، اور جو علماء ہیں وہ حج کریں گے شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ماشاءاللہ جی ہر سال جو ہے نا یہ حج پہ جا رہے ہیں، جی ماشاءاللہ ہر سال 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ عمرے پہ جا رہے ہیں. تو نیت میں بگاڑ ہوگا، اور جو فقیر لوگ ہوں گے وہ حج کرنے جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے. آج ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ ایئرپورٹ سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حج یا عمرہ کرنے جا رہے تھے لیکن اصل میں وہاں بھیک مانگنے جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے حج اور عمرہ جب اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیا تو پھر اس کو سیکھنے کا بھی انسان جو ہے نا وہ اہتمام کرے. تو جس کا یہ حج عمرے والا جو ہے نا مرحلہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حج فرض تھا نہیں کر سکے، یا حج فرض تھا کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں کیا، تو اس کو اس مرحلے پر روک لیا جائے گا اور جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور جو اس مرحلے پہ کامیاب ہو جائے گا تو چھٹے مرحلے پر جا کر پھر انسان کے وضو اور غسل کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ہر شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ وضو صحیح کرتا تھا یا نہیں، اور جو غسل جنابت جو انسان پر ناپاک ہونے کی وجہ سے ناپاکی کے بعد انسان پر جو غسل فرض ہوتا ہے، کیا وہ اس غسل جنابت کو صحیح کرتا تھا یا نہیں. تو اس لیے وضو کے فرائض جو 4 فرائض ہیں ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اسی طرح سے جو غسل جنابت کے جو فرائض ہیں ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایسے ہی جب انسان جلدی جلدی میں، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے جلدی جلدی میں وضو کرتے ہیں، تو بعض دفعہ انسان کی نا کونیاں خشک رہ جاتی ہیں اس جلدی جلدی کے وضو میں. سردیوں میں تو خاص طور پہ خشک رہ جاتی ہے، کیونکہ سردیوں میں چونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو آدمی بس نا جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ ہری میں جو ہے نا وہ وضو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کونیوں تک پانی نہیں پہنچتا. حالانکہ وضو میں کوہنیوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. وضو اور غسل میں نا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی ایڑیاں اور کوہنیاں خشک نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بھائی ہمیں اللہ اس پہ بھی جو ہے نا وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب بھی وضو کریں وضو کو سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، جب بھی غسل کریں غسل کو بھی سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں. تو اس لیے جو ہے نا ایک چھوٹا سا ایک رسالہ سا بھی آتا ہے، اس کا نام ہے وضو درست کیجئے. اس کا نام ہے وضو درست کیجئے. تو اس چھوٹے سے رسالے کے اندر نا وضو کرنے کا جو پورا سنت طریقہ ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے جو غسل جنابت وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے مسائل غسل. تو یہ رسالے جو ہے نا دونوں یہ انسان کے پاس ہونے چاہیے. اس سے انسان کو وضو کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی ہے، غسل کے بارے میں بھی معلومات ہو جاتی ہے. تو جب یہ مرحلہ بھی انسان کا کامیاب ہوا تو پھر اس کے بعد انسان کو نا یہ کہا جائے گا کہ اب آگے چلو. اور اب آخری جو مرحلہ ہے اس مرحلے پر 7ویں مرحلے پر انسان کے حقوق العباد کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جو اس کو نقصان پہنچایا ہے، جو اس پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ناجائز پیسے کھائے ہیں، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہے، کسی کے پیسوں کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی پہ ظلم کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی پہ زیادتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو بے عزت کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو 7ویں مرحلے پر جو ہے نا وہ حقوق العباد کی جانچ پڑتال کی جائے گی. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو 7 مرحلے ہیں نا، ان 7 مرحلوں میں سب سے زیادہ جو لوگ وہ ناکام ہوں گے، جو سب سے زیادہ جس مرحلے کی جو جانچ پڑتال ہے وہ سخت ہوگی، وہ یہی 7واں مرحلہ ہوگا. تو یہ حقوق العباد کی ادائیگی
والی جو چیک پوسٹ ہے نا، یہاں آ کر حاجی بھی فیل ہوگا، نمازی بھی فیل ہوگا، روزہ رکھنے والا بھی فیل ہوگا، زکوٰۃ دینے والے بھی اکثر اٹک جائیں گے، اور اسی طرح سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ذکر وظیفے کرنے والے صوفی، بڑے بڑے مراقبے کرنے والے صوفی، وہ بھی اس مرحلے پر آ کر بہت زیادہ مشکل میں پھنسیں گے۔ یہ والا جو مرحلہ ہے نا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس مرحلے سے پاس ہونے والا وہ سب سے خوش نصیب ہوگا۔ جیسے عام طور پہ جو ہے نا یہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں یا اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو گیمز کے اندر بھی نا جو سب سے فائنل راؤنڈ ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹف ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، اور اس فائنل راؤنڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ گیم کھیلنے والے کو بہت ہی زیادہ نا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس گیم کا جو لاسٹ راؤنڈ ہے یا فائنل جو اس کی سٹیج ہے نا وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو پل صراط کے 7 مراحل میں نا یہ جو حقوق العباد والا جو مرحلہ ہے نا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ انسان نماز میں بھی پاس ہو گیا، روزے میں بھی پاس ہو گیا، زکوٰۃ میں بھی پاس ہو گیا، حج میں بھی، وضو میں بھی، غسل میں بھی، تو اب یہاں پر انسان رک جائے گا۔ اب مرد ہوگا تو اس کو پوچھا جائے گا بیوی پہ ظلم تو نہیں کیا، اگر بیوی ہو تو شوہر پہ ظلم تو نہیں کیا، پڑوسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اپنے خریداروں کے ساتھ تم نے زیادتی تو نہیں کی، تمہارے خریدنے والوں نے بیچنے والوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، یہ اور اس طرح تم نے کسی کو گالی تو نہیں دی، تم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، تم نے اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں رکھا، تو تم نے کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کی، تم نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں کی۔ تو یہ ایسا مرحلہ ہے جس پر سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے بھی سارے مراحل کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آخری مرحلہ پل صراط والا ہے نا اللہ پاک یہ جو آخری مرحلہ پل صراط پر یہ جو حقوق العباد کے سوال کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی کامیاب ہونے کی نا توفیق نصیب فرمائے بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نا اپنی جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔